اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب سے زندگی سے آپ کا فیملی نالج ڈاکٹر شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پھر ایک ہرب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک جڑی بوٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک مسالے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ 1500-1600 سینچرییں پہلے سے جو ہے قابل استعمال ہے، ادویات کے اندر، اوور ویدک کے اندر، حکمت کے اندر اور پیٹ کی کئی بیماریوں کے اندر اس کا جو ہے استعمال رہا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں ہینگ، یعنی ایسافوڈیٹا۔ تو ایسافوڈیٹا جو ہے اس کا نام ہے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ ایک جو ہے الاسٹک چپکنے والی گوند کی طرح ہوتی ہے جو کہ پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ ایمبر کلر کی بھی ہوتی ہے، لائٹ کلر کی بھی ہوتی ہے، عموماً براؤن کلر کی ہوتی ہے جب ہوا میں پڑی رہتی ہے۔ تو اس کے اندر اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے کہ اگر جو ہے ایک رتی بھی کسی کمرے میں پڑی ہوئی ہو تو کمرے میں آپ داخل ہوں تو آپ کو تیز پنجنٹ چپتی ہوئی ایک سمیل آئے گی اور آپ فوراً کہیں گے کہ کہیں سے گیس لیک ہے یا کہیں جو ہے بہت سارے مسالے کوٹے جا رہے ہیں جس میں کہ لہسن ادرک کو کوٹا کیا ہوا ہے، تو آپ وہ سمیل کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے چاولوں کا آٹا ملایا جاتا ہے یا پھر اس میں ہلدی ملائی جاتی ہے تو اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور یہ تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے اور پریزرو ہو سکتی ہے۔ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے پلاسٹک کے کور میں یا ہوا بند بوتل میں رکھا جاتا ہے اور اس کو کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی بڑی بوڑھی ہماری بہنیں جو ہیں یا ہماری عمر کی خواتین جو ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گی کہ ڈاکٹر صاحب ہینگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت پاپولر ہے۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جب کبھی بھی ہم بامبے جاتے ہیں تو بامبے میں جاتے ہی پرانی بمبئی میں ایک احساس ہوتا ہے کہ جو بھی معافی چاہتا ہوں ہندو گزرتا ہے آپ کے قریب سے جس نے دھوتی پہنی ہوئی ہو، دو چیزیں ضرور نظر آئیں گی، ہلدی کا داغ ضرور نظر آئے گی اور ہنجا یعنی ہینگ جو ہے جسے ہم ایسافوڈیٹا کہتے ہیں، اس کی سمیل آپ کو فوراً آئے گی اور آپ فوراً سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میں کہاں آ گیا ہوں، کون سی مسالوں کی دنیا میں آ گیا ہوں۔ اس کو پانی میں حل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام دالوں کے بھگار کے لیے ہے۔ دالوں کے علاوہ بھی مختلف کھانوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی کئی بریانیوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جیسے کہ ہم بادی کہتے ہیں، جیسے گوبھی ہے، لوگ کہتے ہیں بادی ہے، ماش کی دال ہے یا مونگ مسور کی دال کا تڑکا ہے، تو یہ جب آپ لگاتے ہو تو یہ بھی جو ہے اس کو تھوڑا سا پانی میں بھگو کے سب سے آخر میں ڈالا جاتا ہے۔ ہینجا کو، ہینگ کو کبھی بھی شروع میں مسالوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ یہ وہ ہرب ہے جو کہ آخر میں بگار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیں پیٹ کے کیڑے مارتی ہے، پیٹ کی گیس کو ختم کرتی ہے، پیٹ کے مروڑ کو ختم کرتی ہے، بہت تھوڑی مقدار لینی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ مونگ کی دال جو ہوتی ہے اس سے بھی تھوڑی سی مقدار میں ہینگ لے کے اگر اسے پانی میں تھوڑا سا 1 چمچ پانی میں بھگو لیں اور اسے گرم کر لیں اور اس کے اندر ایک روئی ڈال لیں، روئی کا ایک گولا بنا لیں۔ جن بچوں کو پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، رات کے 12 بجے ہوتے ہیں، چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں، پیر سکیڑ رہے ہوتے ہیں، عموماً چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پہلے 3 مہینوں میں ایک آدھ ایسا درد گزارتے ہیں جو کہ ماں کی کسی چیز کی وجہ سے یا ماں کی ادویات کی وجہ سے یا بچے کا پیٹ صحیح طریقے سے خالی نہ ہوا ہو تو انہیں اینٹھن یا مروڑ ہوتا ہے۔ تو اس روئی کو ہم ناف کے اوپر لگاتے ہیں، ناف کے ارد گرد بھی لگاتے ہیں، ناف کے اوپر بھی لگاتے ہیں، ہلکا سا ٹکور کرتے ہیں۔ اس سے بچے کی گیس ایسے خارج ہوتی ہے جیسے کہ کوئی گیس کا سلنڈر کھول دیا گیا ہو، تو ایسے بچے کی گیس بھی خارج ہوتی ہے اور اس کے پیٹ کا آڑا جو ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، لیکن بہت کم استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن عرف عام میں کہتے ہیں بہت گرم، اور واقعی یہ جو ہے بڑی تیر بہدف ہے، بڑی تیز ہے اور بہت زیادہ خصوصیات کے حامل ہے۔ اب جن لوگوں کو بار بار گیس ہوتی ہو، ڈکاریں آتی ہوں یا بدبودار قسم کی گیس خارج کرتے ہوں، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، بلوٹمنٹ ہو، پیٹ پھول جاتا ہو، آدھی سے زیادہ کھانے نہیں کھاتے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں گیس ہے، یہ مجھے قبض کرتی ہے، یہ مجھے اجابت زیادہ لاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی جو ہے عموماً ہم کہتے ہیں تازہ دہی کھائیں اور جتنی بھی ہینگ ہے اس کا جو ہے اپنی دالوں کو بگار دیا کریں، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کا ہلکا سا پیسٹ چھوڑا سا، یعنی مونگ کی جو دھلی ہوئی دال ہوتی ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے، اس کو ایک بڑے چمچ کے اندر ڈال کے پانی کے اندر اس کو حل کریں اور اس کو گرم کر لیں اور اس کو پھر روئی سے یا گاز پیس میں لے لیں
اور اپنے پیٹ کے ارد گرد، ناف کے اوپر اور ناف کے ارد گرد بڑے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 10-15 منٹ بعد گیس خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ اسے سونگھتے بھی ہیں۔ اب دیکھیں مزے کی بات دیکھیں کہ جو لوگ یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا شوگر لیول اور بلڈ پریشر لیول جو ہے یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گیس کم ہو جاتی ہے، اور جتنی بھی بیماریاں پیٹ میں بد ہضمی کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پیٹ کے کیڑوں کو بھی مارتا ہے۔ دمے کے مریض جو ہیں وہ گو کہ اس کی اسمیل جو ہے بڑی تیز ہوتی ہے، لیکن اگر دمے کے مریض جو ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے اس کمرے میں جو ہے ہینگ کا جو ہے پاؤڈر جو ہے اس کو پانی میں ملا کے رکھ دیا جائے تو اس کی اسمیل سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی میں اس کو کئی جگہوں پہ گولیاں بنا کے بھی کھلایا جاتا ہے، جیسے آپ نے چاول کے ایک مرنڈا سا بنا لیا، یا آپ نے جو ہے ایک روٹی لے لی اور روٹی میں ایک سائڈ کے اوپر تھوڑا سا جو ہے ہینگ ڈال کے وہ ایک نوالا کھا لیا، تو اس کے بعد اس کے اوپر پانی پی لیں اور کچھ بھی نہ کھائیں تو پیٹ سے بھی رطوبت کو خارج کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اسے سر درد کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، پانی کے اندر اس کا بہت ڈائلیوٹ، بہت کم مقدار میں اس کو پانی میں حل کر کے اس کو ماتھے کے اوپر اسی طرح روئی یا گھاس پیس سے تھوڑا سا لگا دیا جاتا ہے تو سر درد کو بھی آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اینٹی بایوٹک خصوصیات بھی رکھتا ہے اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات بھی رکھتا ہے، اور اس کو کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، پراٹھا یا کوئی اور روٹی کا ٹکڑا لگا کے اس میں تھوڑا سا جو ہے اس کو رکھ کے تو اس کو کھایا بھی جاتا ہے، لیپ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن کھانوں میں جتنا بگار ہوتا ہے، بگار جن کو اوپر سے بگار دیتے ہیں پیاز یا لہسن یا ادرک کا، عموماً وہ دالیں ہوتی ہیں تو اس کو جو ہے یا آپ جو ہے گوبھی کے اوپر بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔